نحمده ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم حسن حسابی یسیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری سسٹرز، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اہل و عیال کو سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین حلال رزق عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے صالح نیک اولاد عطا فرمائے، اور ہماری جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ چلے تو دیکھیں سسٹرز، ہم نے لاسٹ ٹائم صرف ریوائز کیے تھے ثلاثے مجرد، ٹھیک ہے، تو اور اس کے ابواب۔ اب ثلاثے مجرد کے ابواب جو تھے وہ 6 تھے، رائٹ؟ اور اس میں ہم نے کیا دیکھے تھے کہ جو جو ہمارے گردان ہیں، فعل ہے، یہ فعل ہے نا، ہم فعل کے ابواب دیکھ رہے ہیں نا، فعل مطلب ورب کے ابواب دیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو فعل کے ابواب یعنی فعل ماضی کی جو گردان ہے اس کا پہلا جو سیگا ہے وہ ثلاثے مجرد میں 3 ہی حروف، جو اس کا مادہ ہوگا نا اسی حرف پر مشتمل ہوگا۔ یہ ہم نے دیکھے تھے ثلاثے مجرد کا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے جو ابواب کا جو نام، ہاں وہ نام کیسے تھے؟ ہم کو اس کی ایک ایگزامپل یاد کرنا ہے، مثال، اور اس کی علامت نون۔ جیسے ابھی نون بولوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یا مجھے نصرہ یا نصر، یہ باب ہے۔ تو باب کا نام کیا ہے؟ ثلاثے مجرد کی بات کریں جو 6 ابواب، نون، اوکے۔ دربا یدربو، دور۔ فا بولوں گے تو فتح یفتح، سین بولے تو سمیع یسمع، ہا بولے تو حسیبہ یحسب، کیف بولے تو کرما یکرم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نام تھے ابواب کے 6، اور اس کے ایگزامپل، اور اسی کے بیس میں سارے جو دوسرے فعل ماضی کے جو سیگے ہوں گے 3 حروف پر مشتمل، ہاں جیسے فعل فعیل فعولا کے، تو وہ ہم نے دیکھ چکے تھے، وہ اسی پر آئیں گے۔ یہ اس کا فارمولا رہے گا، یہ اس کا ایک ڈھانچہ رہے گا، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈائی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب ویسے ہی ڈائز، ویسے ہی وزن، ویسے ہی سیگے کس میں ملیں گے؟ ثلاثی مجرد، سوری، ابواب ثلاثی مزید فی۔ یاد رکھنا سسٹرز کہ مزید فی اس کی جو مادہ رہے گا وہ 3 حروف پر ہی رہے گا۔ وہ 3 حروف تو جو فا عین لام ہم بولتے نا وہ تو موجود رہیں گے، اس کے علاوہ زائد وہاں لیٹرز ہوں گے، چاہے 1 ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، یا 3 ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو یہی بات یہاں کنکلوژن، ابھی یہ ہم جو ہماری کتاب میں ہے یہ پڑھ لیتے ہیں، ہاں۔ تو اب انشاءاللہ اس کو غور سے سنیں، اور میں جب اس کو کہوں کہ ٹک کرو تو وہاں اب انڈر لائن بھی کر لینا، ٹھیک ہے۔ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری پڑھے تاکہ ہمیں جلدی سے سمجھ میں آیا، ہاں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اب وہ ثلاثی، یہ ثلاثی پڑھنا چاہیے، ہاں۔ ثلاثی پڑھیں گے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ہمارے منہ پر آنے تک ثلاثی ذرا وقت لگے گا، لیکن یہ ثلاثی ہے، ہاں۔ ابواب ثلاثی مزید فی۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد سے مراد 3 حروف پر مشتمل مادے کا ایسا فعل ہے جس کے اصلی حروف میں مزید کسی حروف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ کسی فعل کے مادے کے اصلی حروف معلوم کرنے کے لیے ہمیں فعل ماضی کے پہلے سیگے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کیوں پہلا ہی سیگا کیوں دیکھیں گے؟ کیونکہ ثلاثی مجرد افعال کے ماضی کے پہلے سیگے میں ہمیں صرف مادے کے ہی 3 حروف ملتے ہیں۔ اگر ثلاثی مجرد افعال میں مادے کے حروف کے ساتھ 1 یا 2 یا 3 حروف کا اضافہ کر دیا جائے، اب یہاں سے آپ انڈر لائن کریں، ہاں، کہاں سے؟ اگر ثلاثی مجرد افعال میں مادے کے حروف کے علاوہ روٹ ورڈز، مادے مطلب روٹ ورڈز کے علاوہ حروف کے ساتھ 1
2 या 3 حروف کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ فعل ثلاثی مجرد نہیں رہتا بلکہ ثلاثی مزید فی بن جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ثلاثی مجرد افعال کے 6 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم ثلاثی مزید فی افعال کے 8 ابواب کا مطالعہ کریں گے. سسٹرز یہاں پر تو 8 لکھا ہوا ہے. کہیں کوئی بک میں اگر آپ کو ملے تو 9 بھی ملتے ہیں، کہیں 12 بھی ملتے ہیں، لیکن جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، جو قرآن میں جو ابواب استعمال ہوئے ہیں وہ 8 ہے. اس لیے ہم 8 پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ بات سمجھ میں وہاں لکھ لے آپ. ٹھیک ہے، کہیں پہ 9 بھی ملتے ہیں، کہیں پر 12 بھی ملتے ہیں، لیکن جو قرآن میں ہے تو وہ 8 ہیں. ٹھیک ہے، چلے نمبر 1 پوائنٹ ثلاثی مزید فی کا نمبر 1 پوائنٹ. ثلاثی مزید کے ماضی کے پہلے سیغے میں زائد حروف کا اضافہ یا تو فا کلمے سے پہلے ہوتا ہے. بہت غور سے سنیں، دیکھ میں بہت دھیرے پڑھ رہی ہوں. جو مزید ہوگا نا وہ کہاں ہوگا؟ یا تو یعنی جو حروف زائد ہے وہ اضافہ یا تو فا کلمے سے پہلے ہوتا ہے یا فا اور عین کلمے کے درمیان ہوتا ہے. کسی باب میں 1 حروف کا اضافہ ہوتا ہے، کسی میں 2 کا اور کسی میں 3 کا. یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ ہاں، میں نے ابھی سمجھائی وہی ہے. نمبر 2 پوائنٹ ہے، ایک مادہ ثلاثی مجرد کے باب سے ثلاثی مزید فی کے باب میں آتا ہے تو اس کے مفہوم میں بھی تبدیل واقعی ہوتی ہے، معنی میں بھی تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ اور معنی سیکھ رہے یا سیکھیں گے تو اس کو برابر پراپر طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ تبدیلی اس باب کی خصوصیت کی وجہ سے ہوتی ہے. ہر باب کی کچھ خصوصیات ہوتی ہے. ہم ہر باب کی صرف ایک اہم خصوصیات کا مطالعہ کریں گے، باقی خصوصیات ہمیں مطالعے میں اضافہ کے ساتھ ساتھ معلوم ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ تو بات کی بات ہے، جب ہم دوسرے افعال جو سارے ابواب سیکھیں گے تب کی بات ہے. ثلاثی مجرد ابواب کے مصدر کا پتہ ہمیں یا تو ڈکشنری سے چلتا ہے یا پھر اہل زبان سے سن کر. میں نے کہا نا کہ تم کیسے جانو گے کہ یہ فعل نون کا ہے، دود کا ہے، فا میں ثلاثی مجرد کی بات کرتے ہیں، یا فا کا ہے، سین کا ہے، ہا کا ہے، کیف کا ہے. تو یہ کس سے ہوگا؟ یہ ڈکشنری میں وہاں لکھا ہوا ہوگا چھوٹا سا، اس سے پتا چلے گا. نہیں تو ہم بہت ماشاءاللہ ہم قرآن کے الفاظ سے بہت مانوس ہے، تو تھوڑا بہت ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. یا اہل زبان اس کو کس طرح بولتے ہیں تو وہ قرآن مجید سے پتا چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے انڈر لائن کریں. ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن ثلاثی مزید فی ابواب کے نام ہی ان ابواب کے مصدر ہوتے ہیں. مصدر مطلب یو نو واٹ، جیسے سپوز خرجا، خاراجا، تو خاراجا جو ہے وہ کیا ہے؟ مصدر ہے. ٹھیک ہے، میں ثلاثی مجرد کی بات کر رہی ہوں. تو مزید فی کے مصدر یہ جو 8 ابواب ہے نا وہی ہے. پھر اس سے فعل ماضی یا فعل مضارع بنے گا. جیسے ابھی سپوز سین میم آئین ہے، ہاں، سما، تو اس کا ثلاثی مزید کا مصدر کیا ہے؟ سما، لیکن ماضی سمیع ہے. ہاں، یسمعو اس کا مضارع ہے. اسی طرح سسٹر ثلاثی مزید فی کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے مصدر ہی یہ 8 ابواب ہے. تم کو ثلاثی مجرد کے جیسا سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ فعلا سے، فعیلا سے یا فعولا سے ہے. یہاں خود اس کے ابواب تم کو بتا دیں گے کہ اس کا مصدر یہی ہے. اور پھر اس سے ہمیں کیا بنانا ہے؟ ثلاثی ارے سوری ماضی، ہاں، ثلاثی مزید فی کا ماضی اور مضارع بنانا ہے انشاءاللہ. کنفیوز نہ ہو. ہاں، ہم پریکٹیکلی اس کو جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے.
تو ابواب کے نام ہی ان ابواب کے مصدر ہوتے ہیں. ثلاثی مزید فی ابواب کے مصدر ہمیں باب کے معنی بتانے میں اہم کردار ادا کریں گے، کیونکہ تقریباً سب الفاظ عربی زبان کے ہی الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ثلاثی مزید فی کے درج ذیل 8 ابواب ہم نے پڑھنے ہیں. کون سے؟ افعال، افعال، تفعیل، مفعلت، تفعل، تفعل، افتعال، انفعال، استفعال. اچھا میں لام پر یہاں پر آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جب بھی ہم مرفوع حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو نسبی منصوب حالت جو ہوتی ہے نا وہ اس کو سیکھا جاتا ہے. کبھی بھی یاد رکھنا جو بھی احکام آتے ہیں نا گرامر میں وہ پہلے مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، اوریجنل، اس کے اوریجنل فارم ہے. یہ مرفوع حالت کیا ہے؟ اوریجنل. تو منصوبی حالت بھی الگ الگ ہوتی ہے. پہلے ابھی اس میں ہم کنفیوز نہ ہو، ہم پہلے ابھی باپ کے مین جو ہمارے دماغ میں آ جائے گا نا، جو پکا بیٹھ جائے گا نا، اس پر ہم دھیان دیں گے، پھر منصوب حالت دیکھیں گے اس کی. ٹھیک ہے. ہاں مجہول حالت ہے، بہت ساری حالت ہے، وہ ابھی ہم آپ کو کنفیوز نہیں کر رہے ہیں، ابھی اس کو اتنا ہی رکھے کہ یہ مرفوع حالت ہے. ہاں مرفوع حالت میں سارے ابواب ہیں. تو یہاں تم لام پر پھر کیا لگاؤ گے بتاؤ؟ لام پہ کون سی حرکت لگاؤ گے؟ دمہ. ہاں ویری گڈ. دمہ یا تنوین دمہ ہے نا؟ تنوین دمہ. ویری گڈ. جی جی ویری گڈ. چلے تو اب ذرا ہم پہلے کیا لیں گے پتہ ہے؟ اپنی کتاب میں سے لیں گے. اپنی کتاب میں سے نہیں ایک منٹ، اپنی کتاب کا پیج نہ نکالو پہلے. اچھا نہیں یہی پیج نکالو، پیج 88 نکالو، 188 نکالو. اور سر پیج نمبر 188 رکھے پلیز. جی اب سسٹرز ہم لوگ نا دیکھیں پہلے ابھی بھاگتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ثلاثی مزید فی کے ابواب کو ہمیں سیکھنا ہے، ہاں تو پہلا ہم ایک ابواب کو ایک لیسن میں لے سکتے کیونکہ یہ بہت وسیع ہے سسٹرز. ہم کو اس کو پکا آنے کے لیے، کیونکہ ایک ساتھ تو سارے لیں گے نہیں، لیکن ہم دھیرے دھیرے اس کو لیں گے انشاءاللہ، قرآن کے مثالوں کے ساتھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پھر کیونکہ ہمیں پکا بٹھانا ہے نا، میں نے ابھی کیا کہا کہ قرآن میں جو فعل آتے ہیں تو وہ زیادہ تر یہ ابواب کے جو ڈائس ہے نا، جو مصدر ہیں اسی میں بیٹھتے ہوئے پائیں گے. دیکھ ابھی ہم ایگزامپل ابھی یہاں دیکھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو لگے گا ہاں یہ تو سارے ورڈ تو قرآن میں آتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے معنی میں بھی کیا چینجز آتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں چلے تو پہلے سب سے پہلا باب ہے باب افعال. کیا ہے بولے بولے؟ باب باب افعال. افعال. اوکے. تو باب افعال جو ہے اس کو ہم اچھا یہ کیا ہے یہ بتائے مجھے کہ یہ نام ثلاثی مزید فعل کا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. افعال میں خالی افعال کی بات کروں، یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے یا کیا ہے یہ بولے؟ میم فعل ماضی میں لیں گے نا پہلے؟ نہیں میں خالی افعال کی بات کروں. یہ تو کیس ہے میم. ہاں یہ کیا ہے؟ کیا بولے؟ کیس. ہاں کیس یعنی یہ مصدر ہے. یس مصدر ہے. مصدر ہے اس کا. ٹھیک ہے. مصدر ہم نے پڑھے تھے نا مصدر کیا ہوتا ہے سسٹرز؟ جو اوریجنل ورڈ آف ڈکشنری، لائک کہ جس میں ڈکشنری پھر اسی سے ناؤن بنتے ہیں، فعل بنتا ہے، پھر فعل ماضی مضارع سب بنتے ہیں اس سے. تو جو ورڈ سے وہ بنے گا نا اس کو مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مصدر یعنی کیا؟
ओरिजिनल रूट वर्ड, ऐसे समझिए, चले रूट वर्ड, फिर उस रूट वर्ड से क्या होगा, या तो नाउन बनेगा, इसम बनेगा, या फिर फेल बनेगा, है ना, सबके तो रूट वर्ड वही होते हैं, सही है ना, तो उससे फिर नाउन बन सकता है, और ये भी फेल माजी फेल मदारे बनेगा। जैसे कि कतबा है तो कातिबुन, ऐसा कतबा फैल होगी मैम तो मजदर मतलब सोर्स होता है ना, सोर्स। सोर्स, यस, सोर्स, दैट इज मजदर, केस यू कैन से, ओरिजिन भी कह सकते हैं उसका। ओरिजिन, हाँ ओरिजिन भी कह सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, चले, तो अब इफ़आल जो है ये मजदर है, ठीक है, तो अब इसके हमको क्या बनाना है, इसका फेले माजी और फेले मजारे अलग बनेगा, मजदर अलग होगा, फेले माजी और फेले मजारे अलग होगा। ये भी एक जैसे फॉर्मूला कैसे, नसरा यंसुरु, इसी तरह इसका इफ़आल का भी एक माजी होगा, हाँ, उसका एक ढांचा होगा, मतलब एक केस होगा, एक वजन होगा, और उसके मजारे का भी एक वजन होगा। इफ़आल तो बस ये याद हो कि ये मजदर है, हमको इससे माजी बनाना है, फेले माजी बनाना है और फेले मदारे बनाना है, और कुरान में तो ऑलरेडी बने हुए होते, तो हमें उसको पता चल जाएगा कि ये इफ़आल से है, बाब इफ़आल से है, और ये माजी है या मजारे है। ये बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से वही सही था बेटा, यहाँ तो गर्दान दी गई हुई है। अच्छा, ये एग्जाम्पल और ये गर्दान देख लेते हैं, फिर हम अपने किताब के इसमें आएंगे कि उसमें फिर पूरा चार्ट दिया गया है, अपनी किताब में, अपनी टेक्स्ट बुक में, तो वो हम लेंगे। चलिए पहले अभी ये इफ़आल का तो ये देख लेते हैं, हाँ, कि इसके एग्जाम्पल क्या थे, लेकिन ये अफ़अला कैसे बना ना, वो यहाँ दिया गया नहीं है, वो अपनी किताब में दिया गया है सिस्टर्स। तो क्या करना है, पहले अपनी किताब का लेते हैं, फिर ये इस पे आते हैं, है ना? हाँ, जी मैम। कौसर बेटा पेज नंबर 68 लाओ। जी मैम। जी, जी, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, अब इसमें हम सिस्टर्स देखेंगे, पहला ही सीगा देखेंगे, बाकी सीगे को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पहला ही सीगा देखेंगे, क्योंकि अभी हम पहला अबवाब पढ़ेंगे, पहला बाब, सॉरी, एक है तो बाब बोलेंगे ना, पहला बाब सलासी मजीद फी का पहला बाब पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी अभी हमारी रीडर है, तो इसका हम पहले से मैंने इसको रेफर भी करते हैं, हाँ, देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अबवाब सलासी मजीद फी, ट्रिपलेट विथ एडिशनल लेटर्स। सुलासी मजीद फी दरअसल सुलासी मुजर्रिद के शुरू या दरमियान में बाज हरूफ के इजाफे से बनता है, ये अंडरलाइन करें। सुलासी मजीद फी के ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 8 अबवाब हैं। बाज अबवाब सिर्फ एक हरूफ जायद है के इजाफे से बनते हैं, बाज 2 हरूफों के, हाँ, इजाफे से, और बाज 3 हरूफों के इजाफे से बनते हैं। तमाम की तफसील दर्ज झेल है। अब ये हम तमाम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको एक बाब एक ही तरह लेना है। तो अभी हम पहला वजन लेंगे, पहला बाब लेंगे, नंबर 1, हाँ, फिर अभी उसी पे फोकस करें, ठीक है? और उस वो क्या है, पहले मजदर पे देखें, मजदर क्या है, नाम बाप का नाम क्या है, इफ़आलुन, यहाँ दे रखा है, हाँ, इफ़आलुन। मजदर पे बेटा अपना ये लगा है, किसी को म्यूट करे, कोई किसी की आवाज आ रही है जी। तो बताए पहले मजदर हम कौन सा सीख रहे हैं पहले, हाँ जी, इफ़आलुन, ठीक है, अपनी रीडर आपके पास होगी, इफ़आलुन। अब हम याद करें कि माजी का पहला सीगा जो आएगा, तो इफ़आलुन से क्या बना, अफ़अला, क्योंकि याद है ना
فعل, ہاں تو لام ماضی کے پہلے سیگے میں میں ماضی مجرد کی بات کر رہی ہوں, ہاں ثلاثی مجرد کی بات کر رہی ہوں. فعل, رائٹ, فعل فعل فعلا, تو لام کے کلمے پہ تو زبری ہے, ٹھیک ہے. تو اسی بیس پر یہاں پر ماضی کا صیغہ کیا بنا, افعلا. تو افعال مصدر ہے, اس کا ماضی کیا ہوگا, افعلا. بولے افعلا, اور اس کا جو یہ بنے گا مضارع یفعلو. تو کیسے یاد کرو گے, افعلا یفعلو افعال. اگر مصدر پہلے رکھیں گے تو افعال, افعلا یفعلو. افعلا, ہاں فا پہ کیا ہے, جزم ہے. افعلا یفعلو, بولے چلے. اور دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہے کہ ماضی کے پہلے سیگے میں فا کلمہ کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کیا ہے, ٹھیک ہے. افعلا یفعلو, ٹھیک ہے, افعال. اچھا, اب افعال کے وزن پہ اب اپنے اس پہ آ جائے, اپنے 188 پہ آ جائے. سوری ہاں, اب آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, لیکن اب اپنے 188 پہ آ جائے. 188 پہ لاؤ نا بیٹا. جی, اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہمارے جو افعال کے, دیکھیں اس باب کے نام ہے نا, اس کے وزن پر استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اکرام, افعال, اکرام, افعال, اخراج. آگے پڑھیں. انکار, انکار, پھر اقرار, ادغام, انفاق, انصاف, اکرام, اصلاح, ارسال, قال, ایراز, اعراض, انذار, احسان، احسان, اصلاح, 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 انعام, انعام, افہام, افہام، افہام نہیں افہام. افہام, افہام. تو لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ افہام بھی ہوتا ہے, ہاں کوئی کا, لیکن وہ کیا ہوتا ہے, وہ بولنے جیسے ڈیلیکٹ جو ہوتا ہے نا, اس کے بنا پر افہام بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو افہام بیس اس کا یہی رہے گا, کسرہ ہی رہے گا, لیکن کیونکہ وہ ڈیلیکٹ ایسے بولتے ہیں نا, تو جیسے ہم لوگ کوئی شفا کہتا ہے, کوئی شفا کہتا ہے, حالانکہ دونوں کا مطلب بھی الگ ہوتا ہے, لیکن بولنے میں ان کا فرق آ جاتا ہے. میم ہر ورڈ ہے نا, کسرہ والا نہیں ہے نا, اعراض ہے, انداز ہے. نہیں کسرہ والا ہے نا, اراز بولتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں, اعراض, اعراض بولتے ہیں, انداز بولتے ہیں, پر اس کو ابھی آپ جو بولے میم افعال کے وزن پہ تو انداز ہوگا نا اس کا, انداز. ہاں انداز کہاں ہے یہاں پہ, انسان. یہ انذار ہے, انداز نہیں ہے, انذار ہے, تو وہ انذار ہے, انداز نہیں ہے, انذار ہے. ہاں جی, انذار ہے. انذار ہے وہ. اچھا انذار ہے, انذار, اوکے. انذار ایکچولی پیور اردو میں اعراض ہی بولتے ہیں نا, اعراض, ہم لوگ اس کو اعراض. ہاں. ایک منٹ, آپ لوگ پھر سب کو کنفیوز کرو گے, سب بولیں گے تو. دیکھیں میں نے ابھی اعراض تو صحیح ہے, وہ اس پہ تو آئے گا. انداز نہیں کہتے, صحیح بات ہے, انداز نہیں کہتے ہیں, ہاں, لیکن ہم وہ انذار ہے, انذار ہے, انذار, انداز نہیں ہے, انذار ہے وہ. انذار ہے. ہاں, لیکن ہم انداز کا بھی تو ایگزامپل لے سکتے ہیں, ہاں. تو میم پر وہ وہ اسپیلنگ رانگ ہو جائے گی نا, انداز اور عربی میں انذار یہ آتا ہی نہیں الگ ہے. میم انداز, اسپلنگ اس میں جی میں افعال لگے گا. افعال میں نہیں بیٹھے گا, صحیح بات ہے, لیکن بس علماء کہتے ہیں کہ وہ ڈیلیکٹ کی وجہ سے اس کو وہ لوگ زبر ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. چلے, تو اب دیکھیں, اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ جو بیسک اس کا, چلے اسلام کو لیتے ہیں. اسلام بہت ایزی ورڈ, اپنے ذہن میں اپنی بک میں وہاں لکھ لے اسلام. تو اس کو افعال کے وزن پہ سارے حرکت لگائیں, بتائیں, میں بھی یہاں کرتے جاتی, آپ بھی کریں. اسلام لگائیں, افعال کے وزن پہ وہ کیا بن جائے گا, بتاؤ.
اسلم اسلم ایگزیکٹلی اسلم اسلم یسلم اسلم نمو ارے اسلم وہ ایک منٹ، ہاں ہاں تم میری بات اسلم میم سن- کیا یسلم بولے میم سمجھا نہیں، کیا بولے آپ میم ایک سمجھا نہیں، کیا کرنا ہے؟ ایک سیکنڈ آپ لوگ یہ افعالن کے وزن پر اسلام کو بٹھائے سارے حرکت کے ساتھ، پہلے افعالن سے پھر کیا بنے گا؟ اسلامن، رائٹ؟ میں پہلے وہ کہہ رہی ہوں، پہلے اس کو بنا، پہلے مصدر کو اس کو کریں، بتائیں چلے پہلے کیا ہوگا؟ اسلم یسلم اسلمو اسلامن. آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ویٹ، آئی نو یو سمجھ رہا سے ویٹ، فرسٹ از اسلامن، کیا ہو گیا ہے نا افعال کے وزن پہ اسلامن، ٹھیک ہے؟ اب افعال کا ماضی کیا بنے گا؟ افعلو، افعلو پر بٹھاؤ، اسلم 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 ہاں اسلم، اسلم ہاں ٹھیک ہے، اور مضارع میں بٹھاؤ، یفعلو کے یسلمو یسلم یسلم، اور یہ اسلم، یسلم، یہ سارے الفاظ قرآن میں آتے ہیں، ملتے ہیں، تو ہم اگر اس کو اس پیٹرن میں بٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اسلم یسلم اسلام، رائٹ؟ بولے کیونکہ اب یسلمو یسلمو اسلام اسلامن. نہیں من نہیں کرو، وہ تو تنوین آئے گا نا، من تو منسوب ہو جائے گا. منصوب ہو جائے گا، ابھی منصوب ہم نہیں سیکھ رہے ہیں، ابھی ہم اچھا مرفوع ہی رکھ رہے اسلام ہاں ہیں، ہاں اسلام اسلم یسلم، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ یس میم دوسرا لیتے ہیں ہم دوسرا لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. انفاق کو رکھے، چلے انفاق کو پہلے افعال میں بٹھاؤ، افعال میں بٹھاؤ، انفق نہیں انفق نہیں، افعال کے ڈائٹ میں بٹھاؤ پہلے، افعال کے، افعال کا اوکے ہاں انفاقن ہاں ویری گڈ، انفاقن، ٹھیک ہے؟ اب افعلا کے اس میں بٹھاؤ، انفق 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 لکھ رہی ہوں آپ، انفقا، اور اور اس پھر کا مضارع ہوگا ينفق. ينفق ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی، ينفق، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اچھا، اب اس کے معنی پر آؤ. اسلم کیا ہوگا؟ ماضی، مزید فیم، اسلم کیا اس کا معنی کیا آئے گا؟ یعنی کہ اپن کہیں گے کہ اس نے خود کو سونپ دیا. میں نے سپرد کیا. سونپ دیا. اور یسلم یسلم اس نے سپرد کیا. اس نے سپرد کیا. کیا یا کرے گا، ہے نا؟ کیونکہ ماضی، دیکھو ماضی ہو گیا، اس نے سپر کر دیا، ٹھیک ہے؟ مضارع اور مضارع میں دونوں آئے گا، اس نے وہ سپر کرے گا یا کرتا ہے وہ یا کرتا کرے ہے. گا. یا کرے گا، ہاں ٹھیک ہے نا؟ میم لیکن سمجھ میں نہیں آیا یہ تو، کیونکہ وہ تو پھر انہی میں چلا جائے گا، پھر اس کا مطلب یعنی اسی طرح ٹرانسلیشن کریں گے اس کا بھی، کیا بولے؟ جیسے کہ اپن پریزنٹ میں کرتے ویسے ہی کریں گے ان کا بھی، ثلاثی مجدر فی کے بھی. یہ ہاں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ہاں، تو مضارع کس کو کہتے ہیں؟ بھلے ذرا سی مزید بھی ہے، وہ تو آئے گا، تو اس کا سینٹینس تو چینج، ٹینس تو چینج نہیں ہوگا نا، ہم کو نہیں پاسٹ میم، ٹینس مطلب بدلتا ہے نا، بولتے مطلب بدل جائے گا، پھر مطلب بدلے گا نہیں کیا، یہ پوچھ رہی ہوں میں. مطلب ماضی سے بیٹا، ماضی اور مضارع میں مطلب بدلتا ہے. دیکھیں ماضی، اچھا اس کا ماضی مجرد بنائے، ثلاثی مجرد بنائے، سین لام میم، چلے اس کا کیا ہے؟ وہ تو سلامہ ہوتا میم. نہیں، سلیمہ، سلیمہ، ہاں سلیمہ صحیح ہے، سلیمہ جی میم. اوکے، تو اب اس کا یہ بناؤ، ماضی اور مضارع بناؤ سلیمہ کا. کون سے پہلے باب بتاؤ، کون سے باب سے ہے وہ؟ سمیہ. سمیہ سے. سمیہ سے ہے. ہاں، یسلم. پھر ہاں ہاں سلیمہ کلمہ یسلمو یسلم. اوکے یسلم، اس کا یہ بناؤ والا سلیمہ، کیا بولو کیا بناؤ؟ سلیمہ
सलीमा, सलीमा का मतलब माना, माना सलीम माँ का मतलब तो वो ये हुआ कि वो मतलब सलाम सालिम हुआ या वो जैसे सालिम है ना, वो सलामत है। सलामत रहा या रहता है ना। देखिए अपने किताब पे आ जाए, सलीमा का क्या होगा, वो सलामत रहा ना, जी सलामत जी हुआ। मैम। सलामत हुआ, है ना। और सलीमा यस्लिमु का क्या होगा, वो सलामत वही रहता है। सलामत होता है या होएगा, तो मैम वो सलामा यानी कि उसमें अपन सुपुर्दगी के उसमें आता ना, ये भी तो इस्लाम जैसे सुपुर्द करना होता है खुद को। पीस, पीस में, हाँ जय सही है, पीसफुल में आता है, तो सलामत रहेगा या रहता है, ऐसे आएगा। तो थोड़े चेंजेस तो आएंगे। तुम अच्छा इसके बेस्ट अभी यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि इस्लाम और सलाम का थोड़ा सा माने में थोड़ा ये नजला अनजिलु में तुमको इंशाल्लाह हम बराबर इन दोनों देखेंगे, क्योंकि वो पूरा हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नजला यंजिलु, हाँ। और उसका अभी हम इफाल में बताओ, चले इफाल में बिठाओ क्या क्या बिठाना मैम? हाँ मैम। ये मैम अनजला इंजालुन नहीं होगा ना, इंजाल नहीं होगा ना, मैम नफा का बोल पहला रहे हैं, कसर रहता है ना, अनफा का। इंजालुन होगा, क्यों नहीं होगा, तो इंजालुन होगा मैम। हाँ सही है, बट बिठाओ बिठाओ ना। अनजला इंजालुन युनजिलु इंजालुन हाँ इंजाल वेरी गुड। इंजालुन, हाँ इंजालुन, फिर उसका माजी क्या अन बनेगा, अंजला युन युनजिलु जीरो, यस युन जीरो, जिल युन जीरो। फिर अभी ये लास्ट हम इसको हम ये करेंगे, क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, हम ऑफलाइन एग्जाम्पल लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ चले, अब देखिए अपनी किताब में ही आपके इसमें देखिए पेज नंबर 189 में मजदर है, मतलब उसका जो रूट वर्ड है नून जाल लाम। अब उसको फिर माजी से जब बना तो दौद दौद बाब में आएगा, हाँ दौद बाब में आएगा। नजला यंजिलो, मंजिल तो नजला वो उतरा, सही है ना, उतरना, इसका मतलब तो उतरना है, वो नाना उतरा, हाँ वो उतरा या वो उतरता है या उतरेगा, नजला यंजिलु का, ठीक है। अब इसको लाओ किस पर, फिर मस्जिद फी पे लाओ, अब मस्जिद फी पे अनजला, अनजला का क्या होगा बताओ, अनजलू, अनजलू क्या वो होगा, उतारता है या नाजिल करता है। हाँ वो नाजिल या वो नाजिल कर चुका ना, ये तो माजी है ना, है ना, वो उसने नाजिल नाजिल हो किया। चुका, जिसने नाजिल किया या युनजिलु, वो नाजिल नाजिल करेगा या उतारता है या उतारेगा, युनजिलु का, ठीक है। और इंजालन तो ये तो मंसूब है, हाँ वो नाजिल, उसको नाजिल करना, मतलब कहने का मतलब है थोड़ा देखो उतरना और उतरता है, क्या फर्क है बताओ, थोड़ा सा मामूली से फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। जैसे दाखिल होना और दाखिल होता है, थोड़ा सा मामूली, क्योंकि एक हाँ एक आपको वहां पर पॉइंट आपको मैं लिख देती हूँ, अभी थोड़ा तुमको कंफ्यूज हो जाएगा, इंशाल्लाह कंफ्यूज नहीं होना, जब हम ज्यादा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा। एक होता है लाजिम, कौन सा लाजिम होता है, फेले लाजिम होता है, कौन सा, फेले माजी का, अरे माजी मुजर्रिद का, ये लिख लो, ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है नहीं ये, माजी मुजर्रिद के जो बाब है ना, वो सारे लाजिम है और यहाँ पर मुतादी है, कौन सा, ये मस्जिद फी के। तो फिर हम इसको इसके बगैर देखेंगे, किसके फाइल के बगैर देखेंगे इंशाल्लाह। तो पहले पहले आप ये पॉइंट लिख लें, हाँ। दूसरे हम पहले हम एक गर्दान लेंगे इंशाल्लाह ऑफलाइन में, फिर उसका हम माना भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जी सिस्टर कंफ्यूज ना होना, थोड़ा लगेगा क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बोले जल्दी जल्दी, जी मैम इंशाल्लाह। जी मैम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कंफ्यूजन है तो वो मुझे ऑफलाइन बताओ, क्योंकि अभी एक ही आज इंशाल्लाह मैम एक थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, जैसे थोड़ा मतलब वगैरह हाँ, बराबर आएगा ना तो मैम कॉन्फिडेंस एक आएगा। एक कहते हैं एग्जाम हाँ ना नहीं होगा। हाँ वही कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि वो जो जब वो लोग फेल पे आते हैं ना,
تو یہ سارے ابواب آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہارڈ ہے, ہم سے نہیں ہوگا. نہیں, ایسا نہیں, ہم دھیرے دھیرے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ یسر القرآن عن الذکر, ہاں فہم مدکر, تو انشاءاللہ ہم کو آ جائے گا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آمین. چل ہاں یہیں پہ پہلے ریکارڈنگ کا یہیں تک رکھتے ہیں ہم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.